مذاق بن گیا ایک ورڈ انگلش کا جو اے پولیٹیکل ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کو پاکستان میں اس کو کس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے, لیکن اس کو مذاق بنا دیا گیا ہے. نہ کوئی اے پولیٹیکل ہے, نہ ہی کوئی نیوٹرل ہے. اپنا فرض نہیں نبھائیں گے تو کون نبھائے گا؟ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر دشمن کے ساتھ مل چکے ہوئے ہیں یا ان کا ایجنڈا بدل چکا ہوا ہے تو ہم اس کے بارے میں افسوس تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. اللہ کرے کہ اللہ ان کو ہوش کے ناخن دے اور ان کو بتائے کہ عمران کوئی انڈین ایجنٹ تو نہیں ہے. عمران پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر ہے اور عمران خان کو روکنے کے لیے اگر آپ سب لوگ اس طرح یکجا ہو گئے ہیں تو اس سے کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اگر یہ اس طرح کا سلسلہ جاری رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے کچھ نیک نامی اختیار کر رہے ہیں. ان کا یہ عمل نہیں ہے کہ جا کے لوگوں کی حکومتیں بدلنا, لوگوں کی اپنی مرضی کے بندے لے کے آنا, اور پھر یہ بھی نہ دیکھنا کہ ان کا کیریکٹر کیا ہے, ان کا پچھلا ماضی کیا تھا. اداروں کا فوکس ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. اس کو کیسے روکنا ہے, اس کو کس طرح ہم بدنام کریں. تو پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کو پٹھا کے رکھ دیا ہے. اب دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ $6.1 بلین پہ آگے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت کوئی پیسہ نہیں ہے. اب یہ مانگے تانگے کا پیسہ آپ کا اسٹیٹ بینک میں پڑا ہوا ہے. اسرار صاحب, آپ جیسا سر صحافی جو کہ سر ایک دلائل سے بات چیت کرتا ہے, جس کا دھیما لہجہ ہے, جو بالکل ایک بڑا پروفیشنل جرنلسٹ ہے سر, وہ بھی ملک سے باہر ہے, وہ بھی پاکستان میں نہیں ہے. کیا وجہ ہے سر؟ آپ کو بھی کوئی تھریٹس موجود تھی پاکستان میں؟ دیکھیں یہ جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے, میں تو خیر پہلے بھی باہر ہی تھا, لیکن جب یہ آپریشن ہوا تو میں پاکستان میں ہی تھا. اور آپ یقین مانیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح کی ایک بہت ہی سراسیمگی اور ہراسانی اور اس طرح کی جو کیفیت ہے وہ دیکھی ہے. اور میں تو تقریباً وہاں پہ گیا تو کچھ دیر کے لیے تھا, لیکن میں 8-9 ماہ وہاں پہ رہا, اسی وجہ سے کہ اپنے دوستوں سے ملاقاتیں کر کے, لوگوں سے بات کر کے, تو کچھ دوستوں سے سمجھانے کی بھی کوشش کرنے کی ہم نے کوشش کی یا یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارا تو ایک تعلق ہمارے اداروں سے ہمیشہ سے رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں انگیج بھی کرتے رہے ہیں, ان سے بات بھی کرتے رہے ہیں اور دوست ہیں ہمارے سارے. اور کیونکہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو ادارہ ہے یہ ہمارا فخر ہے. اس پہ صرف یہ ہے کہ پچھلے چند ماہ سے کچھ ایسے لوگوں کا قبضہ ہو گیا جنہوں نے اس طرح کی چیزیں جو ہے کرنی شروع کر دیں. لیکن مجھے آج بھی اسی سے توقع ہے کہ اسی کے اندر سے ایک انٹرنل میکینزم سے اس کو ٹھیک کیا جائے گا, سیلف کریکٹنگ میکینزم سے اس کو ٹھیک کیا جائے گا. اور جہاں تک باہر رہنے کی بات ہے وہ تو میں ابھی تقریباً اسی مہینے پچھلے مہینے واپس یہاں پہ کینیڈا پہنچا ہوں, لیکن وہاں پہ میں نے سارا کچھ دیکھا, اس کو سارا کچھ اپنی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے طور پر دیکھا. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جن لوگوں کو سختی کا نشانہ بنایا گیا, خاص طور پہ جو ٹیکٹکس استعمال کیے گئے ان کو دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا. اور دوسرا ٹارچر کیا گیا, فزیکل ٹارچر کیا گیا اور لوگوں کو برہنہ کیا گیا. یہ چیزیں جو تھیں ان کو دیکھ کے میرا دل یقین مانے کہ بہت شدید تنگ ہوا اور مجھے افسوس ہوا ان لوگوں کے اوپر. اچھا اسرار صاحب, یہ بتائیں کہ عمران خان نے تقریباً اس سے پہلے جو 2-3 تقاریر کی ہیں, یہ قوم سے خطاب کیا ہے, انہوں نے بار بار یہ خدا کا واسطہ دے کر کہا ہے کہ اگر کوئی کسی بھی طور پر سپورٹ کر رہا ہے اس سسٹم کو, پی ڈی ایم کو, تو وہ پیچھے ہٹ جائے, وہ نیوٹرل رہے اور اسے شیر ایک پولیٹیکل معاملات کو رہنے دیا جائے. لیکن اس کے بعد جب سر پنجاب اسمبلی کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اچانک رات 1 بجے نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں, رات 1 بجے جو چیف منسٹر ہیں چیف سیکرٹری ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دروازے کو کنڈی لگائی جاتی ہے, ان سے زبردستی ایک نوٹیفیکیشن جاری کروایا جاتا ہے. سر یہ پس پردہ کچھ ہو رہا تھا جو کچھ پنجاب میں ہوا ہے؟ ایبسلیوٹلی, اس میں تو کوئی شک نہیں رہا. اور یہ جو ایک مذاق بن گیا ایک ورڈ انگلش کا جو اے پولیٹیکل ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کو پاکستان میں اس کو کس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے, لیکن اس کو مذاق بنا دیا گیا ہے. نہ کوئی اے پولیٹیکل ہے, نہ ہی کوئی نیوٹرل ہے. اور جس طریقے سے چیف سیکرٹری کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اور ابھی فواد چودھری جس طرح بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ رات کو کیا ہوا ہے اور ضرورت وہ بھی سنا کیا گیا ہے اور ان کو بند کر دیا گیا ہے, تو دس از ان بیکمنگ آف اینی انسٹیٹیوشن. یہ بہت ہی غلط بات ہے. اور اگر یہ اس طرح کا سلسلہ جاری رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے کچھ نیک نامی اختیار کر رہے ہیں. یہ بہت برا نقصان ہوگا پاکستان کے لیے. اور اگر یہ سب سے بڑا جو انسٹیٹیوشن ہے اگر یہ کوشچن میں آ گیا تو یہی سب سے بڑی ہماری بد نصیبی ہوگی, کیونکہ یہ جو ابھی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کمانڈ آف جو آرمی ہوا ہے اس میں جب چینج ہوئی تھی تو لوگوں کو ایک امید بندھی تھی کہ شاید اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ کچھ بہتر ہوں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک
کوئی ایز سچ کوئی بڑے بڑے اقدامات میں ایون بیبی اسٹیپس بھی نظر نہیں آ رہے ہیں کہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ ڈسٹینس کر رہے ہیں پچھلی رجیم سے. تو ابھی تک تو مجھے امید نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی کچھ چیز ہو رہی ہے، لیکن اللہ کرے کہ اللہ ان کو ہوش کے ناخن دے اور ان کو بتائے کہ عمران کوئی انڈین ایجنٹ تو نہیں ہے. عمران پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر ہے، اور عمران خان کو روکنے کے لیے اگر آپ سب لوگ اس طرح یکجا ہو گئے ہیں تو اس سے کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یہی اندازہ لگائیں گے کہ آپ پاکستان کی جو عوام کی ایسپریشنز ہیں، ان کی جو ایک خوابوں کا ایک مرکز ہے وہ عمران خان ہے، اس کو روکنے کی آپ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، وچ از ناٹ ان دی نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان رائٹ ناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سر جو پرویز الہی صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا ARY نیوز کو، اس انٹرویو میں انہوں نے ایک تو بڑا غصے کا اظہار کیا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کوئی بھی بات نہ کرے، اور انہوں نے کہا تھا ہم بڑے آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پنڈی جہاز پر آئے تھے اور جہاز پر واپس لاہور بھی چلے گئے تھے. تو انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ سر بہت سارے حلقے خوش نہیں ہیں عمران خان کے اس ڈیسیژن سے کہ ہم اسمبلیز ڈیزالو کریں گے. تو دس وے اور دیٹ وے عمران خان کو روکا جا رہا ہے کسی بھی طرح کی پولیٹیکل موو سے. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت خطرناک بات ہے، اور یہ جو روکنے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ ذرا اپنا حلف بھی پڑھیں، اور وہ قائد اعظم کی اسپیچ جو 1948 میں انہوں نے کی تھی اس کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے ان کو کیا کہا تھا کہ آپ کا کام کیا ہے. ان کا کام ہے کہ ان کو جو ایگزیکٹو اتھارٹی جو پولیٹیکل اتھارٹی ہوتی ہے وہ جو حکم دے اس کی پیروی کرنا، اس کو منوان اس کے اوپر عمل کرنا، یہ ان کا کام ہے. ان کا یہ عمل نہیں ہے کہ جا کے لوگوں کی حکومتیں بدلنا، لوگوں کی اپنی مرضی کے بندے لے کے آنا، اور پھر یہ بھی نہ دیکھنا کہ ان کا کیریکٹر کیا ہے، ان کا پچھلا ماضی کیا تھا. تو اس طرح کی اب دیکھیں نا، جس طرح کی یہ PDM جس کو میں پاکستان ڈرٹی موومنٹ کہتا ہوں، جس طرح یہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، اور جس طرح پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کو پٹھا بٹھا کے رکھ دیا ہے. اب دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ $6.1 بلین پہ آ گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت کوئی پیسہ نہیں ہے. اب یہ مانگے تانگے کا پیسہ آپ کے پاس اسٹیٹ بینک میں پڑا ہوا ہے، وہ سے آپ کی جو انٹرنیشنل ریٹنگ ہے S&P میں مزید اس کو CCC پہ لے گئے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی انٹرنیشنل انویسٹمنٹس نہیں آئیں گی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی بندہ باہر سے نہیں آئے گا، کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نہیں آئے گا. ہوگا کیا؟ آپ کی اکانومی کا بھٹا بیٹھ جائے گا جو کہ بیٹھ چکا ہے. اچھا، اس سے پاکستان کی اکانومی جب ختم ہوگی، خدا نہ خواستہ، تو یہ ادارے جو بڑے بڑے ہیں یہ اپنی گزارا کیسے کریں گے؟ ان کو تنخواہیں کہاں سے ملیں گی؟ ان کا کام کیسے چلے گا؟ اور سب سے بڑھ کے جو اسٹریٹجک لیول پر مسئلہ بنے گا وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل ڈیزائن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو انڈیا کے مرہون منت بنا دیا جائے. پاکستان کو ایک انڈیا کا ایک بیبی بنا کے بٹھا دیا جائے کہ جناب بس آپ جو بھی مانگیں گے آپ انڈیا سے مانگیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگیں گے. اور الٹیمیٹلی پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو اسٹیک پہ لایا جائے. یہ بہت ہی خطرناک ایجنڈا ہے. اچھا اسرار صاحب، ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے سر، نجم سیٹھی صاحب نے اس سے پہلے اپنے ایک انہوں نے جو پروگرام کیا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہو جائے گی، یہ ملٹری پیچھے ہو جائے گی اور ان کی جگہ پر عدالتیں آ جائیں گی. تو سر آپ کو کیسے یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک چیف منسٹر جو کہ الیکٹ ہوا ہے وہ آج سرنڈر کر رہا ہے کورٹ کے سامنے، اور کورٹ اس سے گارنٹی لے رہی ہے کہ وہ اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ایکسرسائز نہیں کر سکتا، اسمبلیز ڈیزالو نہیں کر سکتا، اور وہ بھی کورٹ کے سامنے سرنڈر کر کے آگے ہیں اپنا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل رائٹ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مجھے تو شروع دن سے ہی ان کی جو پالیٹکس ہے چودھریوں کی، اس کے اوپر میری بڑی ریزرویشنز ہیں. یہ ریلائبل نہیں ہے، یہ بہت ہی ڈائسی کیریکٹرز ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ایسے کرتے نہیں، کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ عمران کی مجبوری ہے کہ ان کو ان کے ساتھ مل کے چلنا پڑ رہا ہے، اور یہ اپنی سچویشن اس طرح کی کریٹ کر لیتے ہیں کہ آپ یہ مجبوری بن جاتے ہیں لوگوں کی. اب دیکھیں نا، مجھے افسوس تو اپنی ہائی کورٹ کے اوپر بھی ہے کہ ان کا یہ کیا کام تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس طرح کی کوئی فیلنگ نہیں چاہتے کہ ہم کلیوژن میں ہیں یا ہم بیلنس کرنا چاہتے ہیں. بھائی آپ کا کام ہے انصاف کرنا، آپ کا کام ہے ایون ہیونز فال، اگر یہ بھی ہو گئے، اگر آسمان بھی گر جائے تو آپ کا کام ہے کہ آپ انصاف پرووائڈ کریں گے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جی وہ اے بھی ٹھیک ہے اور بی بھی ٹھیک ہے، یہ انصاف نہیں ہوتا. آپ نے یہ سائڈ لینی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس لوگ جاتے ہیں قضیہ لے کے، اس میں اپنے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، آپ بیلنس نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ مجھے افسوس ہے کہ ایک جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا پرویز الہی کے پاس، وہ انہوں نے اس کا سرنڈر کروایا، اور یہ انڈر ٹیکنگ جو میرا خیال ہے کہ یہ ان ایتھیکل بھی ہے، امورل ہے، اور یہ ان کانسٹیٹیوشنل اور انلیگل بھی ہے. اسرار صاحب، لاسٹ 2 کوسچن سر. پاکستان کے اندر سر جو دہشت گردی دوبارہ سے لہر آ رہی ہے، چاہے پنو انسیڈنٹ آپ دیکھیں یا پھر آج اسلام آباد ایک ہائیلی سیکیورٹی جگہ کے اوپر دھماکہ ہو جاتا ہے، اور سر ہم نے دیکھا ہے کہ گھڑیوں کے اوپر جب اتنی ساری رپورٹنگ ہو رہی ہے، اتنی ڈیٹیلز، اتنی معلومات موجود ہیں، سر یہ کیسے بندہ 15 کلو
کا इतना बारूदी मवाद लेकर इस्लामाबाद के मेन सेक्टर तक पहुंच जाता है, तो ये क्या आपको समझ आ रहा है? ये जो नई लहर दहशतगर्दी की आ रही है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है, क्या है? ये बहुत खतरनाक है, और ये तब होता है स्वराज कि जब इदारे अपना काम छोड़ के ना, तो रात को चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में जाके उसको सदुपयोग करते हैं ना, तो फिर वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस अपने जो है वो हटा देते हैं, वो ले आते हैं इस तरह की पॉलिटिकल गिमिक्स के ऊपर। तो जब ये इस तरह की पॉलिटिकिंग होती है तो फिर इस तरह के मामला होते हैं जब आपका फोकस हट जाता है। अभी आप देखें कि बन्नू में क्या हुआ है। बन्नू के ऑपरेशन में भी हमने देखा कि हमने कितनी अपनी जानिब है वो अपने फौजियों की हमने ज़ाया की हैं, शहीद हुए, लेकिन उनको बचाया जा सकता था। राइट इन द मिडल ऑफ अ कैंट आपने वहाँ पे कोठी में उनको वहाँ पे डक के रखा हुआ था कि भी इन्होंने निकलना नहीं यहाँ से। उन्होंने अटैक किया, उन्होंने बंदे मार दिए। अब इस तरह की मिस मैनेजमेंट और मिस प्लानिंग जब होगी तो फिर यही चीजें होंगी। और आज का जो वाकया है, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ताला उस बंदे को जन्नत नसीब करे जो कांस्टेबल ने जिस तरह रोका है, और जिस तरीके से उसने इस्लामाबाद कैपिटल को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या थी क्या हो जाता। वो पार्लियामेंट बिल्डिंग पे खुदा न खासा चले जाते या किसी और जगह पे चले जाते तो कुछ भी हो सकता था। तो ये तब होता है जब अपने इदारे जो हैं वो अपना फोकस चेंज कर लेते हैं, और अनलकीली इसे हम देख रहे हैं इदारों का फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। उसको कैसे रोकना है, उसको किस तरह हम बदनाम करें। अब ये जो ऑडियो और वीडियो वाला मामला चल रहा है सर, मैं आपको बताऊं, हम लोग यहाँ पे बैठ के हमें इतनी शर्म आती है। मैं परसों यहाँ पे बैठा तो मुझे दो दोस्तों ने जो थे यहाँ पे गोरे कैनेडियंस हैं, उनको भी खबरें आ जाती हैं, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है आपके मुल्क में। तो मुझे इतनी शर्म आई, मैंने कहा यार मैं इनको क्या बताऊं कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ ये चीजें हो रही हैं, तो एक आम आदमी के साथ वहाँ पे क्या हाल होगा, वहाँ पे जो पुलिस का हाल है, वहाँ पे जो कानून का हाल है। तो एक शर्म वाली मकाम की जगह पे हम आ चुके हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि अब मुझे तो ये हाफिज साहब से बड़ी उम्मीद है, अभी भी मुझे उम्मीद है। मैं यही सोच सकता हूँ कि उनको पाकिस्तान के मुतालिक सोचना चाहिए, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी क्या कमिटमेंट्स हुई है या कौन उनको लेके आया है। सबसे बड़ी बात जो है वो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है, और आगे पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको वॉच करने की सबसे बड़ी एक फोरम है, उनको अपना काम करना चाहिए। सवाल इसरार साहब, वन लास्ट क्वेश्चन सर, आप इस वक्त जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और जिस तरह के प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं, सर आप डू यू फील सेफ, या आपको भी कोई फोन कॉल्स आ रही हैं, आप तक भी कोई हाथ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हवाले से भी कोई थ्रेट मौजूद है? देखो मसला ये है सर, आपके थ्रेट्स आए या ना आए, हमें तो ट्रेनिंग भी दी गई है और हमारा दीन भी यही कहता है कि सच बात करो, हक बात करो। और मैं जब भी अपना प्रोग्राम भी करता हूँ तो मैं अल्लाह ताला से भी दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला हक बात करने की, हक को फैलाने की और हक के ऊपर अमल करने की तौफीक अता करें। असल बात यह है कि जब हम अपना फर्ज नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा। अब कुछ लोग जो हैं वो अगर दुश्मन के साथ मिल चुके हैं या उनका एजेंडा बदल चुका हुआ है तो हम उसके बारे में अफसोस तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और बात भी ना करें। और मैं तो सलाम पेश उन लोगों को करता हूँ कि जो कि पाकिस्तान में इस वक्त वहाँ बैठ के लोगों की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, इस तरह की मुजालिम बर्दाश्त कर रहे हैं। हम तो बाहर हैं, हमारे ऊपर तो जो कोई अटैक करेगा तो देखी जाएगी, अल्लाह माफी दे। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इज्जत भी उसी के हाथ में है। तो ये लोग जो है ये भूल जाते हैं कि ये जिंदगी और मौत के और इज्जत और बेइज्जत के जो मामला हैं ये इनके हाथ में नहीं है। आप आजम स्वाति साहब का केस देखें आप, कि वो बंदे का क्या उसका कसूर था। एक ट्वीट किया उसने, एक क्वेश्चन उठाया, क्या इनकी इज्जत जो है वो नाउज़ुबिल्लाह हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी बड़ी है कि जिनको एक औरत ने उसके मस्जिद में उठा के कह दिया था कि ये आपने ये कुर्ता कैसे बना लिया। क्या इनकी इज्जत उनसे ज्यादा है कि जिनके ऊपर सवाल उठाया गया कि आपने ये सासे कहाँ पे बनाई। नहीं इसरार साहब, फिर ये सोच क्या है? सोच क्या है कि नंगी ऑडियोज लीक करना, नंगी वीडियोस अल्टर करके सामने रहना, ये सोच ये 90s 60s की भी सर सोच नहीं है। ये मंतक क्या है? मंतक इसकी कुछ भी नहीं है। मंतक सिर्फ ये है कि एक एरोगेंस है, एक ह्यूब्रिस है। वो जिस तरह किताब आई थी ना इंपीरियल ह्यूब्रिस, वो तो अमेरिका के बारे में आई थी, लेकिन वही हमारे यहाँ भी यही है। अब देखें कि ये जो हमारे दोस्त हैं इनकी जो मेंटालिटी है वो ये समझते हैं कि ये सिविलियंस को पता कुछ नहीं है, इनको आता कुछ नहीं है, इनको गवर्नेंस का पता नहीं है। अब मतलब बंदा पूछे कि भाई आपको गवर्नेंस का क्या पता है? क्या आपको पीएमए में ये पढ़ाया जाता है कि गवर्नेंस कैसे करनी है? क्या आपको बताया जाता है कि पॉलिटिक्स कैसे करनी है? आपको तो वहाँ पे हलफ उठाया जाता है कि जनाब आपने पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना, तो आप उसकी भी खिलाफ वर्जी करते हो, आप बाद में भी आके करते हो और लगातार करते चले जाते हो।
تو جس کی آپ کے پاس ٹریننگ نہیں ہے اس کے اوپر آپ آ کے اتنا بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور اتنی پھر انکانسٹیٹیوشنل لیول پہ چلے جاتے ہیں. اب یہ چیف سیکرٹری کو جس طرح مارا گیا ہے یا بقول لوگوں کے دروگ برگردن راوی، مجھے نہیں پتا، میں تو نہیں تھا وہاں پہ، لیکن جو سنا ہے تو یہ کوئی بات ہے؟ چیف سیکرٹری از دا ٹاپ آفیسر آف بیوروکریسی ان دا پروونس، تو اس کو آپ ایسے ڈیل کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کیا میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بنانا ریپبلک بن چکی ہوئی ہے، یہاں پہ کیوس ہی کیوس ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. سر آپ کا کیا ہنچ ہے، یہ تاثر کیا ہے کہ جوڈیشری بھی مینج کی جا رہی ہے، میچ فکس ہے کہیں نہ کہیں؟ لیکن نظر تو یہی آ رہا ہے، نظر جس طرح سیٹھی صاحب تو ان کی تو چڑیا اکثر بولتی رہتی ہے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں. ابھی آج میں نے ٹویٹ کیا کہ میں پالیٹکس میں اور میڈیا کا کام چھوڑ رہا ہوں، میں پی سی بی پر توجہ دوں گا. اول تو یہ ہے کہ ان کا کام اصل میں یہی تھا، پتہ نہیں پی سی بی میں ان کو کیوں دوبارہ لگا دیا جاتا ہے اور کیوں ان کو اتنا ایلیویٹ کیا جاتا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم دیکھ تو یہی رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ جو ہے، چاہے وہ لوور کورٹس ہوں یا چاہے ہائی کورٹس ہوں، ان کا جو امیج آ رہا ہے وہ تو کوئی اچھا نہیں آ رہا، اور لوگوں کے اندر جو ان کا ایک بد اعتمادی کا سلسلہ ہے وہ تو بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا تو انصاف کہاں سے ملے گا لوگوں کو؟ آخر کار ایک امید جو ہوتی ہے لوگوں کو دنیا میں، وہ تو ایک کورٹ سے ہی ہوتی ہے نا. جب کورٹس اپنا کام نہیں کر رہے ہوں گے، اپنی جو جسٹس ہے اس کو ڈسپوز اور ڈسچارج نہیں کر رہے ہوں گے، تو پھر who else will do it؟ بہت شکریہ اسرار صاحب، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے سر، تھینک یو.